إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا خاص عنوان کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور اس کی مکمل کیفیت، یہ آپ لوگوں کے سامنے پورے شرح و بسط کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور آج کا یہ مضمون 12واں ایپیسوڈ اختتامی ہے، جس کے اندر انشاءاللہ چند باتیں جو سوالات کے ذریعے ہوئے ہیں اور چند وہ باتیں جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل ہے کہ ایک چیز کو ہم نے جو شروع کیا آج اختتامی منزل پر پہنچی، اور جو لوگ مجھے کمنٹس میں دعاؤں کے ذریعے نوازتے رہے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور ان سب کے دعاؤں کے جواب میں میرا بھی یہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے بھی دعا کی ہے اللہ میرے حق میں قبول کرے، اور یہی سب دعائیں میری طرف سے ان کے حق میں بھی قبول کرے، انہیں بھی صحت عافیت سے رکھے، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ حسب معمول جو دستور ہے، سوالات کے جوابات دینے کے بعد میں اصل درس پہ آؤں گا۔ تو سوال کرنے والے بہت سے سوالات ایک جیسے لگے تو اس کا میں پہلے جواب دے رہا ہوں۔
کہ ایک سوال یہ تھا کہ نماز میں ذکر اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، نوافل، سنن، اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے۔ دیکھیے یہ ایک الگ وقت چاہتا ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو رمضان سے پہلے میں کرنے کا ارادہ رکھا ہوں، تو وہ الگ ایپیسوڈ کے تحت نوافل اذکار کے سلسلے میں انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن اب سوال کی بنیاد پر کچھ باتیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی کا بھی ذکر آیا ہے، اور اسی طرح تسبیحات کا بھی ذکر آیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ 33 مرتبہ۔ اور اسی طرح اس کا بھی ذکر آیا ہے، یہ خاص دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی آئی ہے، اور بھی بہت سے اذکار آئے ہیں، آپ ان سب کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے ایک چیز، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا صحیح احادیث سے ثابت ہے، خاص کر وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو بہت دور سے عمرہ یا حج کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ لمبا سفر کر کے رب کے دربار میں پہنچتا ہے، اور اس میں وہ الفاظ آئے ہیں رفع یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ فیقول یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ، پکارتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اکلہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی ہڈی کا گودا جو پروان چڑھا ہے حرام سے، تو اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی، حرام کھا کر دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ افضلیت ہے، قبولیت کا ایک درجہ رکھتی ہے دعا میں ہاتھ اٹھانا، رفع یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا۔ تو ہاتھ اٹھانا ثابت ہے دعا میں، لیکن ہاتھ پھیرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عموماً ہمارے ہاں جو رواج پا گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے ہم چہرے پہ نہیں پھیریں گے، ہماری دعا کا مکمل اختتام نہیں ہوگا، یا ثواب نہیں ملے گا، یا قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کیا ہے، ہم ہاتھ اٹھا دعا کریں اور جب تک ہم نے چہرے پہ نہیں پھیرتے ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو پھر پوچھیں گے کیا کریں؟ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، لیکن ہاتھ پھیرنا چہرے پہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات جس کانٹیکس میں پوچھا گیا ہے، نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، تو دیکھیے اس کے 2 الگ الگ جوابات بنتے ہیں۔ ایک ہے انفرادی طور پر دعا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کا وقت بتایا ہے ہر نماز کے بعد دعا کرنا، خاص کر فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص انفرادی اپنی زبان میں، یا جو یاد ہیں اس کو اس زبان میں، یا جو دعائیں عربی میں یاد ہیں اس میں وہ کر سکتا ہے آہستگی کے ساتھ اپنے دل میں، انفرادی الگ، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ نماز ہوتے ہی بھاگنے کی بجائے بیٹھ کے اذکار اور دعائیں کرنی چاہیے۔ لیکن اجتماعی دعا جس طرح ہمارے ہاں رواج پا گئی ہے کہ امام دعا کرتا ہے اور مقتدی آمین کہتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جب تک دعا اور ختم نہیں ہو جاتی کوئی اٹھ کے جا نہیں سکتا، نماز ختم نہیں ہوئی ابھی، اور کوئی اٹھ کے جاتا ہے تو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس طرح کا کوئی معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا کہ نماز کے بعد اجتماعی طور پر صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔
تو یہ چیز غلط ہے۔ انفرادی دعا ثابت ہے، اجتماعی دعا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کو بالکل بھی نہیں پاتے۔ یہ گویا کہ یہ ایک نئی ایجاد کردہ چیز ہے جو یہ شیعی ممالک میں پھیل گئی ہے۔ تو دعا ثابت نہیں ہے، تو دعا اجتماعی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بعض سوالات وہ ہوئے ہیں جس میں لوگوں نے پوچھا ہے کہ فاتحہ جب پڑھیں گے اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھیں گے؟ تو میں نے پہلے ایپیسوڈ ہی میں بتا دیا تھا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح بعضوں نے تہجد، وطر اور اشراق وغیرہ کی نمازوں کی کیفیتیں پوچھی ہیں، تو انشاءاللہ وہ میں ایک الگ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ کیا کیا کیفیتیں آئی ہیں اور کیسے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اس سلسلے میں پھر سوال کیے ہیں کہ یہ ہر نماز میں کرنا ہے، فجر میں بھی کرنا ہے؟ ہاں، ہر قاعدے میں یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں آیا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے، عمومی طور پر ایک سوال یہ ہوا ہے کہ نمازوں کے اندر جو بلند آواز سے تکبیرات یا کر تسبیحات اس کو پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، جہاں تک انفرادی نماز ہوگی اس میں آپ انفرادی ادا کریں گے، جہاں اجتماعی امام کے ساتھ ہوں گے وہاں پر بآواز بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں نے تفصیلی جواب اس سے پہلے دے دیا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اقامت بولنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے، دیکھیے، اگر جماعت ہے تو اقامت بولیں گے، انفرادی کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ گھر میں صرف میاں بیوی ہیں تو کیا عورت اقامت کہہ سکتی ہے؟ تو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اقامت جو آدمی کہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، جو آدمی نماز پڑھاتا ہے وہ اقامت نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ایک ہی شخص اقامت بھی کہہ سکتا ہے، وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے، اذان بھی دے سکتا ہے۔ تو اس حیثیت سے بیوی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر جو ہے، مرد جو ہے، وہی کیا ہے، اقامت کہے، پھر وہی نماز پڑھا دے، مسئلہ ہی ختم۔ ہم نے مساجد میں یہ دیکھا ہے کہ ایک مؤذن ہوتا ہے، وہ اقامت کہتا ہے، امام نماز پڑھاتے ہیں، تو ہم نے سمجھ لیا کہ دو ہی آدمی کیا الگ الگ ہی اقامت کہنے والا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے، اقامت کہنے والا خود نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو اس حیثیت سے کیا ہے، معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ آپ ہی کیا ہے، اگر اکیلے مرد ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، عورت ہے صرف، تو آپ ہی اقامت کہیں، آپ ہی نماز پڑھا دیں۔ اور پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ٹوپی کا کیا مسئلہ ہے، ٹوپی پہننے کا؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوپی بھی تھی، عمامہ بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہن کے عمامہ باندھتے تھے، اور یہ لباس کا حصہ تھا، نماز کا حصہ نہیں تھا۔ اگر کوئی بغیر ٹوپی کے کیا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اگر کوئی ٹوپی پہن کے پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، وہ لباس کا حصہ ہے۔ لباس کے حصے میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق صرف وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں روکا ہے۔ اس کے علاوہ کی کوئی چیز آپ کو کیا ہے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو لے کے بڑا مسئلہ یا فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پہننا چاہتے ہیں پہن لیں، جو نہیں پہننا چاہتے ہیں ان کے لیے اجازت ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، وطر کے دعا کے سلسلے میں پوچھا گیا ہے، میرے خیال سے دعائے قنوت جو مشہور ہے اس کے بارے میں، یا دوسری دعائیں بھی آئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ مکمل طور پر دعا اور اس کے طریقے وغیرہ پورا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، یا یوں سمجھیے کہ اس کے لیے کوئی خاص ایپیسوڈ جو بناؤں گا تو اس سلسلے میں وہ تمام چیزیں آپ کے لیے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح بعضوں نے پوچھا ہے فرض نماز کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟
وہ میں نے بیان کر دیا کہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، ہاں انفرادی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں، پھیرنا لیکن ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی پوچھا ہے کہ بعض لوگوں نے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ پاؤں کھڑا کرنے کے سلسلے میں کہ یہ کیا ہر نماز کے لیے ایسے ہی بیٹھنا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ 2 طریقے ہیں، پھر سن لیجئے۔ افتراش ایک ہے، تورک ایک ہے۔ تورک پاؤں کیا ہے، نیچے سے نکال کر دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر زمین پہ بیٹھ جانا ہے، یہ 4 رکعت والے قاعدے میں ہوگا اور آخری قاعدے میں ہوگا عموماً۔ اور دوسرا کیا ہے، افتراش ہے، بائیں پاؤں کو لٹا کر اس میں بیٹھنا ہے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے قبلہ رخ انگلی رکھنا ہے، اور اس معاملے میں وہ رکعتیں 2 ہی ہیں یا پہلا تشہد ہے، اس میں آپ بیٹھا کریں گے۔ تو اب آئیے دوسری بات جو کہ اہم ترین ہے، جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ ہے سجدہ سہو۔ سہو کا مطلب ہے نسیان، غلطی۔ تو یہ سجدہ غلطی کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے ہم کیا ہیں کرتے ہیں، اس کے کیا مقامات ہیں اور اس کے وجوہات کیا ہیں، کیسے کریں گے، اس سلسلے میں متعدد چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کب سجدہ سہو لازم آتا ہے، سجدہ سہو کب کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سنن، واجبات، ارکان، شروط، ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ نماز میں شروط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، تو بات آسانی سے سمجھ جائیں گی۔ میں عوام سے مخاطب ہوں اور عوام کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس واسطے اس کو میں مختصر کر کے آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ کیا ہے ہر آدمی اپنے نماز میں اگر کوئی غلطی یا سہو ہو جائے تو وہ سجدہ سہو کرنا کب، نہیں کرنا کب، یہ جان لے۔ اس حیثیت سے میں آپ کے لیے یہ چیز بتاتا ہوں، دیکھیے کہ علماء اور فقہاء نے نماز کے لیے واجبات اور اسی طرح ارکان اس کو الگ کیا ہے۔ واجب اگر چھوٹے سجدہ سہو ہے، اگر رکن چھوٹ جائے تو اس کا اعادہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ تو اس واسطے اب ضروری ہو گیا کہ آپ یہ جان لیں کہ ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ دیکھیے ارکان کے سلسلے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو کہ فقہاء کے درمیان اتفاق ہے۔ نماز کے ارکان کہتے ہیں کہ نماز کے ارکان پورے 14 ہیں۔ ہاں، نمبر 1، فرض نماز کے دوران قیام، استطاعت رکھنے والا ضرور کھڑا ہو فرض نماز میں۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، یہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح نمبر 3، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا رکن ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4، رکوع کرنا، اور رکوع کی حالت میں نے بتا دی، اس کیفیت پہ رکوع کرنا۔ اور نمبر 5، رکوع سے اٹھنا۔ نمبر 6، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، قوما۔ اور نمبر 7، سجدہ کرنا، اور سجدہ کرنے کی وہ کیفیت جو میں نے بیان کر دی۔ نمبر 8، سجدے سے اٹھنا۔ اور نمبر 9، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ بین السجدتین بھی رکن ہے۔ اور اسی طرح پوری نماز میں اطمینان کے ساتھ ادا کرنا رکن ہے، 10واں۔ 11واں، آخری تشہد پڑھنا، یہ رکن ہے۔ اور اسی طرح 12واں تشہد اور دونوں طرف سلام کے لیے بیٹھنا، یعنی بیٹھ کر سلام کے لیے، تو 12واں۔ اور دونوں طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس میں کیا ہے، کبھی کبھی نفل نماز اور جنازے کے لیے ایک سلام بھی کافی ہے۔ اچھا، یہ 13واں ہو گیا۔ 14واں، یہ پورے ارکان ترتیب کے ساتھ ادا کرنا، اللہ اکبر سے ہی شروع ہوگی نماز۔ آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں سیدھا کیا ہے رکوع کر لیتا ہوں بعد میں قیام کر لیتا ہوں تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ پورے کیا ہیں، 14 ارکان ہیں، جو اگر چھوٹ جائے
تو اس کو ادا کر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائیں گے تو یہ ساقط نہیں ہوں گے، اسے ادا بھی کریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ مثلاً کیا ہوا، ایک شخص نے کیا ہے رکوع نہیں کیا، یا یوں سمجھو کہ ایک شخص کیا ہے 2 سجدے ایک رکعت کے، لیکن بندہ کیا ہے پہلا سجدہ کیا اور سیدھے دوسری رکعت کے لیے اٹھ گیا۔ اب جیسے اٹھ کے کھڑا ہوا اس وقت اس کو یاد آ رہا ہے کہ پہلی رکعت کے 2 سجدوں میں سے ایک ہی کیا ہے، تو اب سجدہ سہو نہیں کرے گا، وہ صرف اب وہ پھر واپس جائے گا اور ایک سجدہ کرے گا، پھر اٹھے گا، پھر کیا ہے سجدہ سہو کرے گا۔ تو یہ چیز کیا ہے، رکن وہ ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کو ادا کر دیتا ہوں۔ ارکان پورے کے پورے کیا ہیں، 14 ہیں فقہا کے نزدیک، اور اس میں کیا ہے نمبر 1، 14 ارکان میں سے نمبر 1 کھڑا ہونا استطاعت کے مطابق، یعنی مریض ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا قوما، اور رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی رکن ہے، اور کھڑا ہونا قوما، اور 7 سجدہ کرنا، 8 سجدے سے اٹھنا، اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ بین السجدتین 9، اور پوری نماز میں اطمینان 10، آخری تشہد 11، اور تشہد اور دونوں طرف سلام کے لیے کیا ہے حرکت کرنا، یہ کیا ہے 12، اور 13 دونوں طرف سلام پھیرنا، نفل میں اور نماز جنازہ میں ایک سلام بھی کافی ہے، 13، 14 کیا ہے یہ ارکان ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔ ان میں اگر کوئی چیز بھی ادھر ادھر ہو گئی تو اس کو پورا ادا کر کے ہی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اچھا، واجبات کیا ہیں؟ واجبات کل 8 ہیں، فقہا کے نزدیک واجبات 8 ہیں، جو ہمیں کیا ہیں پورے قرآن و سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت کو رکھ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات، جہاں اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہیں سجدے، یہ سب پورے کیا ہیں واجبات ہیں۔ اور امام اور منفرد کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ بھی کیا ہے واجب ہے۔ ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے۔ رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کم از کم ایک بار کہنا واجب ہے، ورنہ تو کیا ہے اس کا رکوع نہیں ہوگا، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا واجب ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان ایک مرتبہ تو کم از کم رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی کہنا واجب ہے، اس کے بغیر کیا ہے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ پہلا تشہد، پہلے تشہد میں اگر نہیں بیٹھا ہے، بھول کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور پہلا تشہد پڑھنا اور بیٹھنا، اس کے لیے بیٹھنا بھی اور اس کے لیے پڑھنا بھی، یہ 8 چیزیں ہیں جس کو کیا ہے واجبات ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ واجب چھوٹے گا تو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ سہو لازم ہے، کر لیا تو نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن رکن چھوٹے گا تو اس رکن کو ادا کر کے پھر سجدہ سہو کرنا ہے، اس کے بغیر ادا کیے بغیر نماز پوری نہیں ہوگی۔ کیسے؟ مثلا واجب 2 رکعت کے درمیان، یعنی 2 رکعت کا پہلا سجدہ، 4 رکعت عصر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اب اس میں دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا تھا، 2 رکعت میں نہیں بیٹھے بلکہ اٹھ گئے، تو اب اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد یاد آ رہا ہے اب تحیات میں نہیں بیٹھے ہیں، تو دوبارہ تحیات میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری میں آپ اس کو کیا کریں گے، سلام کے بعد 2 سجدے کر لیں گے، سلام سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں آئیں، تو آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، دوبارہ تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہی آپ نے ایک سجدہ بھول گئے، رکعت کے 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے، تو اب سجدہ سہو نہیں ہے، پھر اس رکعت کو دہرانا یا تو اس سجدے کو دہرانا ہے۔ پھر اس کے بعد مثلا سمجھیے کہ آپ نے رکوع ہی نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے، 2 سجدے بھی کر لیا، کیونکہ قیام سے سیدھے رکوع میں چلے گئے اور قیام سے سیدھے سجدے میں چلے گئے، رکوع ہی کیا نہیں، اور پھر دوسری رکعت میں قیام میں چلے گئے۔ قیام میں پڑھنے کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے پچھلی رکعت میں رکوع ہی نہیں کیا، تو یاد رکھو پچھلی رکعت شمار ہی نہیں ہوگی، جو رکوع اب کر رہے ہیں وہی رکعت شمار ہوگی، پھر یہاں سے نماز شروع ہوگی تمہاری، پھر اس کے بعد آخری میں تم سجدہ سہو بھی کرو گے۔ تو واجبات اور ارکان میں معاملہ یہ ہے کہ جو رکن چھوٹ جائے
اس کے لیے دوبارہ کیا جائے گا اور سجدہ سہو کیا جائے گا۔ جو واجب چھوٹ جائے اس کے لیے آپ صرف سجدہ سہو کریں گے، اس کو اعادہ نہیں کریں گے۔ یہ دونوں مثال کے ذریعے، اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ 2 رکعت کا قاعدہ جو ہے نا وہ واجب ہے۔ اگر 2 رکعت کا قاعدہ کوئی بھول جائے، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کا قاعدہ بھول جائے تو وہ دوبارہ قاعدہ اٹھ کے کھڑا ہوئے، ہاں اٹھتے وقت یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، لیکن وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فاتحہ شروع کر دیا، تب جا کے اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے قاعدے میں نہیں بیٹھا ہے، تو اب اصول یہی ہے کہ آپ اس کو بیٹھنے کے لیے پھر دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو مکمل پوری نماز پڑھ لیں گے اور آخری میں سجدہ سہو کر لیں گے، کیونکہ یہ واجب تھا، اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن رکن ہے، رکوع چھوٹ گیا، سجدہ چھوٹ گیا، تو یاد رکھو اب اس کو کیا ہے، پورا یا تو اسی وقت ادا کر لیں گے اگر ممکن ہو، یا تو بھول کر بہت آگے جا چکے ہیں تو پوری 1 رکعت نئے سرے سے ادا کریں گے، پھر اس کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے۔ تو یہ 2 ارکان اور واجبات یاد رکھ لیجئے، واجبات 8 اور ارکان 14، یہ یاد رکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز کیا ہے، آپ کو سجدہ سہو کب کرنا اور کیسے کرنا، کن چیزوں میں سجدہ سہو کیسے کرنا، کن چیزوں میں سجدہ سہو کیا ہے خالی کرنا، یہ اچھی طرح آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے سجدہ سہو کے سلسلے میں خاص طور پر کیسے کرنا ہے، اس بارے میں آپ کو ایک خلاصہ دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے، سجدہ سہو کب ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، ارکان واجبات چھوٹنے پر ہوگا، لیکن اس میں کیا چیز کامن ہوگی، تو بہترین سمجھایا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ 3 اسباب۔ ایک سبب کیا ہوگا، زیادتی ہو جائے گی نماز میں، یا دوسرا سبب کیا ہوگا، نقصان کمی ہو جائے گی نماز میں، یا تیسرا سبب کیا ہوگا، شک ہو جائے گا۔ یہ 3 ہی اسباب 3 اسباب ہو سکتے ہیں سجدہ سہو کے لیے، یا تو زیادتی ہو جائے گی، یا تو کمی ہو جائے گی، یا تو شک ہو جائے گا۔ اچھا، اب مثال انسان رکوع یا سجدہ یا پھر قیام یا اس سے زیادہ میں بیٹھ جائے، یعنی کیا کرے کہ جہاں نہیں بیٹھنا ہے وہاں بیٹھ جائے، اچھا یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نقصان کیا ہوگا، کسی رکن میں کمی کر دے، یا نماز کے واجبات میں کوئی واجب چھوڑ دے، رکن چھوڑ دے، یا تو کیا ہے ایک چیز زائد کر دے، زیادتی وہ ہے چھوڑ دینا، نقص ہے۔ اور شک کیا ہے، نمازی کو نماز کے ادا کرتے ہوئے یہ شک پیش آ جائے کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی، مثلا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو یہ چیز کیا ہے، اس میں شک آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں خاص طور پر شیخ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز میں جان بوجھ کر عمدن رکوع یا سجدہ یا قیام زیادہ کرے گا، ہاں، یا زیادہ بار بیٹھ جائے گا، تو نماز عمدن کرنے سے تو باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز نہیں پڑھی ہے، اس واسطے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ خاص طور پر اللہ کے رسول کا حکم ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم ہی نہیں ہے وہ دراصل عمل مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1718۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر وہ بھول کر نماز میں زیادتی کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، زیادتی کر لے۔ اور اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا، زیادتی یا نقصان بھول کر ہے تو اس کے لیے زیادتی نہیں، زیادتی اور نقصان بھول کر ہے تو اس کے لیے باطل نہیں ہوگی، بھول کر کیا ہے نا، اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ اچھا، اب سجدہ سہو کی کیفیت کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، یعنی ایک دن 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو باقی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر 2 سجدے کیے۔ بخاری کی حدیث ہے 480 پر 2، 82، اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 570 پر 3۔
یہ دونوں حدیث، یہ دونوں نمبرات کی حدیث دونوں کتابوں میں موجود ہیں، اور اس میں صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز ایک دن 4 کے بجائے 2 پڑھ لی اور سلام بھی پھیر دیا۔ پھر صحابہ نے بتلایا تو اللہ کے رسول نے پورے طریقے سے پھر نئے سرے سے نماز نہیں پڑھائی، حالانکہ بیچ میں بات چیت بھی ہو گئی، تو اس سے معلوم ہوا نماز پھیرنے کے بعد بھی نماز ہی کے متعلق بات چیت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور زائد جو 2 رکعت ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس کے بعد سلام پھیر کر 2 سجدے کیے۔ تو ایک طریقہ معلوم ہو گیا، یہاں پر سلام سے پہلے نہیں، سلام پھیر کر، سلام پھیر دیا، دونوں سلام، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ دیکھیے اب یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجیے، جو ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے۔ ہمارے ہاں رواج کیا پا گیا ہے کہ ہم دراصل کیا ہیں، قاعدے میں سجدے سہو کے لیے آدھے قاعدے تک بیٹھتے ہیں، پھر ایک سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دراصل کیا ہے پورا تشہد پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ یہ طریقہ کہیں احادیث میں نہیں آیا ہے، جو کہ عموماً ہمارے مساجد کے اندر امام کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، یا تو ہم کو یہی سجدے سہو معلوم ہے کہ ایک سلام پھیرو، 2 سجدے کرو، پھر اس کے بعد پورا التحیات پڑھو، پھر 2 سلام پھیرو۔ یہ کہیں نہیں آیا ہے، طریقہ 2 ہی آیا ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری التحیات پڑھ لیتے، ختم ہو جاتا آخری دعائیں تک، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرتے اور سلام پھیر دیتے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری التحیات پڑھ لیتے، دونوں سلام پھیر دیتے، 2 سجدے کرتے، پھر دونوں سلام پھیر دیتے۔ اب اس میں جو طریقہ اللہ کے رسول نے کیا وہ وہی طریقہ ہے، جو 2 رکعت پڑھ لیا، صحابہ نے بتلایا اللہ کے رسول آپ نے 2 پڑھا ہے، تو پھر 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کیے، سلام پھیر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 480 پر 2 اور صحیح مسلم کے اندر 570 پر 3۔ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ظہر کی نماز میں 5 رکعت پڑھا دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نمازی کہنے لگے نماز زیادہ کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں اکٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کیے۔ بخاری حدیث نمبر 404، مسلم حدیث نمبر 570 پر 2۔ تو اس میں بھی صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد کر دیا تو صرف 2 سجدے کیے، 2 سجدے کیے اور نماز کو نہیں دہرایا، اور کہا نماز میں کمی اور نقصان کے متعلق یہ ہے کہ انسان نماز کے رکن میں کمی کر دے تو یہ دراصل اس کے درجے ذیل حالتوں کے علاوہ کوئی اور حالت خالی نہیں ہوگی۔ یعنی اس میں امام کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، جو نقصان اور زیادتی ہو جائے تو 2 حالتوں میں سے ایک ہی حالت ہوگی، تو اس میں سے ایک یا تو کیا ہوگا، زیادتی ہوگی، ایک یا تو کمی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائے کہ یہ 2 سجدے وہ 1 رکعت مل کر 2 رکعت کے معنی شمار ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو اس حیثیت سے بات کو سمجھ لیجئے کہ 3 چیزیں ہیں، یا تو زیادتی یا تو نقصان۔ زیادتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو کہ سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا، اور نقصان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلام پھیرے سجدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 طریقے ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کمی یا زیادتی والے معاملے کو 2 الگ طریقوں سے واضح کیا ہے کہ زیادتی ہو جائے تو اس وقت آپ کیا کریں گے، سلام دونوں پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ کمی ہو جائے تو اس کے لیے کیا، کیسے کمی ہو جائے، مثلا 2 رکعت کا جو قاعدہ ہے اس میں بیٹھنا بھول گیا تو اس وقت سجدہ سہو کیسے ہوگا؟ اس وقت سجدہ سہو یہ ہوگا کہ تحیات پورے پڑھ لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کیے
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سلام پھیر دیا۔ ہاں، یہاں پہ دراصل کیا ہو گیا تھا، ایک قاعدہ جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا، نقصان ہو گیا تھا۔ تو اس وقت سجدہ سہو کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ 2 سجدے کیے اتحیات کے آخری میں، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ زیادتی ہو گئی، کیسے؟ ابھی میں نے بتایا تھا، 2 رکعت پڑھ دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 2 رکعت پڑھے، تو اب اس میں ایک مرتبہ کیا ہے، اللہ اکبر کا اضافہ جو ہوا نا، تو اس حیثیت سے اب سجدہ سہو کیسے کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معاملے دونوں کیا ہیں، سلام پھیرا، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ اچھا، ایک بات یہ ہو سکتی ہے، اب شک تردد ہو جائے کہ مثلا کیا ہے، کوئی انسان 4 پڑھا یا 5 پڑھا یا 3 پڑھا، تو اس حیثیت میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ انسان کو اس وقت سوچ لینا چاہیے کہ زیادہ تر اس کا خیال کیا ہے۔ مثلا یوں سمجھو کہ 4 رکعت والی نماز تھی اور آپ کو شک ہو گیا کہ آپ نے 3 ہی پڑھا یا 4 پڑھا۔ اب آپ کو نماز میں سوچ لینا چاہیے کہ ذہن کس طرف قوی ہے۔ اگر آپ کا ذہن قوی ہے کہ یہ 4ویں ہی رکعت ہے تو آپ 4ویں رکعت شمار کر کے اس کو پڑھ لیں اور سجدہ سہو کر لیں۔ اگر یہ چیز، یہ خیال ہے کہ یہ 4 نہیں ہے، 3 ہے، تو 3 کر لیں، لیکن ایک انسان کو کبھی کسی طرف ذہن نہیں جا رہا ہے، وہ کسی طرف بھی کیا ہے، مائل نہیں ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، 3 ہے یا 4 ہے، دونوں طرف برابر برابر جا رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ امام کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، وہ کم پر اکتفا کر لے، یعنی وہ اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ میں نے کیا ہے، 3 ہی پڑھا، اب 4 ہے میری رکعت یا 3 رکعت ہے، تو ایسے میں امام کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اسی پر اکتفا کر لے کہ وہ 3 ہی نماز، 3 ہی رکعت میں نے پڑھا، اب 4ویں رکعت پڑھے۔ اب اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مثلا کوئی بندہ پہلی رکعت میں ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرا سجدہ کیا، جب قرات کرنا شروع کی تو اسے یاد آیا کہ نہ تو وہ 2 سجدوں کے مابین بیٹھا ہے اور نہ ہی اس نے دوسرا سجدہ کیا ہے، تو اس وقت وہ واپس پلٹ کر دونوں سجدوں کے مابین بیٹھے اور سجدہ کر کے اپنی باقی نماز پوری کر لے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے۔ یعنی ایک کیفیت وہ ہو گئی جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، اور دوسری رکعت میں اسی جگہ پہنچ کر یاد آیا تو اس کے لیے پوری رکعت پڑھنا ہے، یہ رکن چھوٹ جائے تو اعادہ کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ اور اسی طرح امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ان 2 رکعتوں میں جس کے بارے میں شک ہے، اس کے بارے میں کم پر اکتفا کر کے سجدہ سہو میں دیکھنا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے۔ زیادتی ہوئی ہے تو وہ والا سجدہ جو سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیر لینا ہے، اور کمی ہوئی ہے تو بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کر لینا ہے، اتحیات پورا مکمل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ بالکل آسان ہے جو کہ حدیث کے اندر جو طریقہ آیا ہے کہ آخری میں پورے اتحیات پڑھ کر، آخری میں یا تو پورے دونوں سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیں گے، یا نہیں تو بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیں گے، لیکن سجدے کرنے کے بعد پھر نئے سرے سے پورا اتحیات پڑھنا ہے، جو ہمارے ہاں رواج بنا لیا گیا ہے۔ یہ رواج دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ملتا۔ تو غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو سجدہ سہو کب واقع ہوگا، یہ جاننے کے لیے صرف 2 باتیں جاننا ہے۔ آپ کو جاننا ہے نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات۔ نماز کے ارکان 14 ہیں اور واجبات 8 ہیں۔ اگر ارکان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو یاد رکھو آپ کو وہ رکن ادا کر کے سجدہ سہو کرنا ہے، اور واجبات میں سے چھوٹ گیا تو آپ کو وہ واجب ادا کرنے کے بجائے خالی سجدہ سہو کر لینا ہے۔ تیسری بات، شک میں آپ کو اگر دونوں معاملہ برابر برابر ہو، آپ کو کسی طرف بھی آپ کا ذہن زیادہ مائل نہ ہو، تو بہتر ہے کم پہ اکتفا کر لینا ہے اور سجدہ سہو کر لینا ہے۔ سجدہ سہو کے 2 طریقے ہیں، پورے اتحیات کو ختم کر کے 2 سجدے کر کے ایک ساتھ سلام پھیر دینا، یا نہیں تو پورے اتحیات کو ختم کر کے 2 سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر 2 سلام پھیر دینا۔
اگر نماز میں کمی ہوئی ہے تو آپ بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کر کے سلام پھیر لیں گے، اور نماز میں زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ 2 سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پھر 2 سلام پھیر دیں گے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ یہ دراصل میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر ترین باتیں آپ کے ذہن میں بٹھا دوں بھول چوک کے سلسلے میں، اور اس میں اب کوئی شک ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو میں اگلا کوئی خصوصی ایپیسوڈ نوافل کے سلسلے میں جو آؤں گا تو انشاءاللہ اس میں وضاحت کروں گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ اس میں صحیح باتیں میں نے آپ تک پہنچایا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کچھ نسیان کچھ غلط چیز میری زبان سے نکل گئی ہے تو یہ میری ذات کا مسئلہ اور شیطان کی طرف سے اللہ محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنی نمازوں کو درست رکھیں اور درست پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔